نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہیں ممکن مساوات و اخوات کی فراوانی۔ کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ صدر ذی وقار کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان دوڑتی بھاگتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 14 صدیاں پیچھے چلے جائیں، تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زنا کاری معجوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کمزور اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا دور تھا، قبائلی لڑائیاں سالہ سال تک چلتی رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدکاری کا راج تھا، بے حیائی کا غلبہ تھا، انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا۔ وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں کہلاتے انسانوں، بل بلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑوں مکوڑوں پر رحم کھا کر بارش برساتا ہے، وہ رب جو میرا اور آپ کا بلکہ ساری کائنات کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کے حیوانوں کے اس بدتر حالات پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ صدر ذی وقار اپنے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، راہ زندگی کا نور دیا، اور قرآنی انقلابات نے ایسے انقلاب برپا کر دیے کہ جس کی دنیا مثال لانے سے قاصر ہے۔ قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچیں بدل ڈالی، سوچوں کے رخ بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، حکومت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، معاشت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے، ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگہبان بن گئے، ظالم اور ستمگر عادل اور ہمدرد بن گئے، جو پیاسا تھا وہ ساقی ہو گیا، جو ہمدرد تھا جو پیاسا تھا وہ ساقی ہو گیا، جو برا تھا وہ نیک ہو گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامہ بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو میں عرض کروں یہ انقلاب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے آیا، یہ تبدیلی قرآن پاک کو اپنا امام اور مقتدا بنانے کی وجہ سے آئی۔ اور آج ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، جس کو نازل کیے ہوئے 14 صدیاں گزر گئی، مگر اس کے اندر کسی قسم کی کم و بیشی، کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی شیشہ نہیں بدلا۔ لیکن ارے مسلمان، تم کتنے بد نصیب ہو، تمہارے پاس خزانہ ہے لیکن تم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو، تمہارے سامنے روشنی کا منبع ہے لیکن تم روس، برطانیہ، فرانس اور چین سے روشنی مانگتے پھر رہے ہو، تمہارے سامنے شیرے کا دریا ہے لیکن تم العطش العطش پکار رہے ہو۔ ارے اٹھو، ارے چھوڑ دو لیلن اور اسٹالن، موزے تنگ مغربی جمہوریت کے سراب کو، قرآن کا دامن تھام لو، خدا کی قسم سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا۔ ارے اٹھو، ارے اٹھو اور اس کے سامنے قرآنی نظام پیش کرو۔ افسوس ہے تم پر کہ تم خزانے کے سانپ بنے ہوئے ہو، نہ خود اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، نہ دنیا کے استفادہ کے لیے اس کے سامنے پیش کرتے ہو۔ بس آخر میں یوں ہی کہوں گا، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور عمل بس اب قرآن ہونا چاہیے، یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، سب پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، سب پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔